बहुत शुक्रिया वानी साहब और KIR के उन्होंने इस अहम दिन के मौके पे इस इवेंट का इनेकाद किया। मंजूर भट्ट साहब, परवेज शाह साहब, आरफ बहार साहब, आप सारे लोग, वकास, डॉक्टर वकास साहब, ये सारे वो लोग हैं जिनका कश्मीर के साथ लिखने पढ़ने से, और आप कुछ लोगों का तो उस पूरी स्ट्रगल में वो चाहे कलमी माज पे है, सियासी माज पे है, सफारती माज पे है या अमली माज पे है, उसमें एक बड़ा किरदार रहा। एक बात से जो अभी वकास साहब ने भी उस पर बात की, मैं बुरहान वानी साहब ने एक स्ट्रगल शुरू की और वो स्ट्रगल सोशल मीडिया के जरिए बहुत हाईलाइट हुई और उन्होंने अमली जदोजहद का भी इजहार किया। लेकिन ये पहली नौजवानों की स्ट्रगल नहीं थी, मैं इससे इत्फाक नहीं करता। मेरे सामने आप जो तीन चेहरे कम से कम ऐसे मौजूद हैं कि जिन्होंने सारी जवानी इसी स्ट्रगल, इसी उम्र में ये अपनी जवानी जो है वो सर्फ की तहरीक आज़ादी के लिए। अब उस वक्त वो मीडियम मौजूद नहीं था, सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, जिसके जरिए शायद वो चीज़ें दुनिया तक नहीं पहुंच सकी। जब हम 88 की 89 की तहरीक या 89 की तहरीक के पस मंजर में एक पूरी तहरीक है, उस तहरीक को भी, उन किरदारों को भी देखते हैं तो वो सारे यंग लोग थे। कश्मीर की एक पूरी यूथ उसमें इन्वॉल्व थी और वो यूथ शायद उस लेवल पे अपॉर्चुनिटीज वो नहीं थी कि दुनिया उनके उस काम से पूरी दुनिया में शनासाई हो सकती। अब जब बुरहान वानी, एक स्टेज ऐसा था जब ये 2016 का, और उसमें कश्मीर में जो, चूँकि जो हमारी जो जदोजहद आज़ादी थी और इसमें गोरिल्ला वार भी थी और फिर स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ अदवार में तब्दील होती रही, हिकमत अमली के तकाज़ों के तब्दील होती रही। उस वक्त ज़रूरत थी एक ऐसी जदोजहद की और यूथ से ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो निकलते और लीड करते, और बुरहान वानी ने उस वक्त लीड किया और फ्रंट से लीड किया, नौजवानों को इसकी तरफ राग़िब किया। और जहाँ तक दूसरा, जैसे वकास साहब ने जिक्र किया कि पढ़े लिखे नौजवान, तो मैं बहुत सारे लोगों से 88 से लेकर जो लोग माइग्रेट करके ऑक्युपाइड कश्मीर से आते थे, जुल्म और सितम से आते थे, महाजरीन आते थे या मुजाहिदीन आते थे, तो मेरी उनसे इंटरेक्शन होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी एक बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की थी। आज भी अगर आप अपनी जो हमारी वो जो जनरेशन है उसको देखें तो वो लोग उस दौर की एजुकेशन में बहुत आगे थे वो, और ये नहीं था कि वो वहाँ पे कहीं पे वो किसी तरह एडजस्ट नहीं थे। बहुत अच्छे घरानों से वो लोग थे, बड़े खाते पीते घरानों से वो लोग थे, लेकिन हिंदुस्तान के जुल्म, हिंदुस्तान की बर्बरियत और जो कश्मीरियों की जो बुनियादी राइट्स थे वो तलब करने की वजह से वो जदोजहद आज़ादी में वो लोग शरीक हुए और उन्होंने अपनी जाने तक, कुछ शोधा हमारे सामने, जब अगर वो शोधा की लिस्ट निकालें, वो शोधा की जो तवील लिस्ट है, जो 1 लाख से के करीब शोधा इस जदोजहद के है, उसमें भी एक बड़ी तादाद उन नौजवानों की और पढ़े लिखे लोगों की है। अब 2016 के बाद जो तहरीक को जो ज़्यादा इंडिजिनस कहा गया, एक बुरहान वानी की शहादत के बाद जिस तरह कश्मीर से हर तबका फ़िक्र से और बिलखसूस जो स्टूडेंट्स थे, ख्वातीन थी, मुख्तलिफ अदारों से वो निकले और उन्होंने एक प्रोटेस्ट इतने बड़े पैमाने पे ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और उससे दुनिया की कंसंट्रेशन के केस की तरफ गई। जो अगर हम पूरी इस तहरीक का जायजा लें फ्रॉम 88 टू नाउ, तो ये तहरीक आज़ादी कश्मीर बुनियादी तौर पे इसका सारा ईंधन, इसकी सारी प्रोजेक्शन उन शोधा के, उन नौजवानों की कुर्बानियां, वो चाहे 88 में उन्होंने दी, 90 में दी, 2016 में दी या आज दे रहे, उसमें हम जो लोग मुबस्सर हैं या हम बहुत सारे लोग जो तमाशबीन हैं, हमारा शायद वो रोल नहीं है जो हमें करना चाहिए था या जो हम कर सकते थे। ये उन सब की कुर्बानियों का नतीजा यहाँ तक पहुंचा। अभी जो 3 साल के बच्चे का वो आज के दिनों की वो हेडलाइन बनी हुई है, तो वो उस बच्चे के विजडम की, उसकी गुफ्तगू की और उसके नाना की कुर्बानी है जिसने उस तस्वीर को दुनिया के सोशल मीडिया में या दुनिया तक पहुंचाया। और मैं अपनी उसमें नालायकी इसको कहूँगा
یا اپنی نائلی کہوں گا کہ میں شاید اس تصویر کو وہ پروجیکشن نہیں دے سکا جو مجھے دینی چاہیے تھی یہاں آزاد فضا میں ہوتے ہوئے، جہاں مجھ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جہاں میرے میڈیا پہ میرے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی آکوپیشن نہیں ہے۔ جو تحریک آزادی کشمیر کا جو یوتھ کا جو کنٹریبیوشن ہے، خواتین کا جو کنٹریبیوشن ہے، بچوں کا کنٹریبیوشن ہے، ماؤں کا جو کنٹریبیوشن ہے، ہم اس کو اس پراپر انداز میں نہیں لے کے جا سکے، اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ اور اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ کیس جو ہمیں دنیا کے سامنے بلڈ کرنا چاہیے وہ سوائے ہیومن رائٹس کونسل کے، اور اس میں آپ لوگوں کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، ہیومن رائٹس کونسل میں جب آپ لوگ اس کیس کو لے کے جاتے رہے تو اس کیس کے نتیجے میں بار بار نہ کرنے کے نتیجے میں ہمیں 2 رپورٹس ملی، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ رپورٹ شاید کوئی بہت بڑی ہمارے کچھ شاید سفارتیں ہیں، حکومتیں ہیں، اس میں خون کشمیریوں کی قربانیاں اور آپ لوگوں کی پراپر انداز سے پراپر ایک میکینزم کو جو ہے نہ کرنے کی وجہ سے وہ رپورٹس ہمیں 70 سال میں 2 رپورٹس ہم اس ادارے سے لے سکے۔ اب اس بعد کا جو آج کی جو سچویشن ہے پوسٹ 5 اگست 2019 اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا جو کیس جو کشمیر کا کیس تھا، ٹھیک ہے ہماری جو پاکستان کی قیادت تھی، آزاد کشمیر کی قیادت تھی، سب نے بہت اچھی تقاریر کی، بہت اچھی گفتگو کی، کشمیریوں کے حوصلے بلند کیے، لیکن کیا ہم کوئی انٹرنیشنل فورم اس کی توجہ ڈائیورٹ کر سکے؟ کس حد تک کر سکے؟ ہم دنیا کے جو انفلوئنشل کیپٹلز ہیں اس میں کتنے لوگوں کو ہم اپنی طرف مولڈ کر سکے؟ ہم نے اپنے کانفرنسز کی، بہت سارے ادارے کانفرنسز کرتے ہیں، کیا ہم کسی ایک ایسے میکینزم پہ متفق ہو سکے کہ اگلا وے آؤٹ، اگلا جو پروسیس ہے ہم نے اس کو کدھر لے کے اس کو پروسیڈ کرنا ہے؟ آکوپیشن کا جو میرا جس پہ میں گزشتہ 2-3 سال سے کام بھی کر رہا ہوں، جو میرا انٹرسٹ کا سبجیکٹ بھی ہے، جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم نے آکوپیشن کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اس لمبی جو ہماری ہسٹری ہے اس میں ہم نے آکوپیشن کو فوکس رکھنا تھا۔ جب ہم آکوپیشن کو فوکس رکھتے تو ہم جنیوا لاز کو اور ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل ہیومنٹیرین لا کو جو انووک کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے تھے۔ جب ہم اس کے لیے کیس ہی نہیں بنا رہے، اگر ہم ہیومنٹیرین لا کا ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہیومنٹیرین لا کی وائلیشنز ہیں ان کا دنیا نوٹس لے، اس کے لیے ہمیں وہ کیس، وہ بنیادی مقدمہ ہمیں بلڈ کرنا ہوگا، تبھی کوئی اس کا نوٹس لے گا۔ جب ہم مقدمہ ہی نہیں، تقریر پہ دنیا کوئی نوٹس نہیں لینا، کسی نے بھی نہیں لینا، ہم چاہے 500 خطاب کریں، 5000 خطاب کریں، اس سے کسی نے نوٹس نہیں لینا۔ ہمیں اس کے لیے ایک سنجیدہ، جیسے آپ کا ادارہ ہے آل پارٹی حریت کانفرنس ہے، آپ کے پاس ایک اچھی وہ لیڈرشپ موجود ہے۔ آج آپ سارے لوگ جو ہمارے حریت کے ذمہ داران ہیں، ممبران ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جو اس کے سارے فیزز کو سمجھتے ہیں، نہ صرف اس کے فیزز کو سمجھتے ہیں بلکہ اس کے فیوچر کو بھی جانتے ہیں، جن کے ادھر بھی لنکس موجود ہے اور انٹرنیشنلی بھی جو سچویشن ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو میرا اس میں جو میری سجیشن ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پولیٹیکل، ایک لیگل اور ہیومن رائٹس کے فریم ورک کے تحت ہمیں چلنا چاہیے، اور پھر ہمیں انالائز کرنا چاہیے کہ ہم کتنے قدم آگے بڑھے اور کس تک ہم پہنچ پائے ہیں۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ ہو یا حریت کانفرنس ہو، اس کا رول میں آج تک نہیں سمجھ، میں آزاد کشمیر اسپیشلی گورنمنٹ کے اکثر گفتگو میں کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا رول دیا جائے، میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ہم رول مانگنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس رول کم کیا اور زیادہ کیا لینا چاہ رہے ہیں، اور نہ مجھے کچھ سمجھا سکا۔ تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ جیسے کیا یہ آپ کا ادارہ ہے، حریت کانفرنس ہے، سر کی جو دیگر آرگنائزیشن جو کشمیر کے ساتھ کام کر رہی ہیں، جن کا انٹرسٹ کشمیر کے اندر ہے، جو کشمیر بیسڈ ہے، کشمیریوں کے ساتھ جن کا لیزان ہے، جو کشمیریوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور اس لیے ریپرزنٹیٹیو ہیں کہ وہ اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ایک حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ برہان وانی شہید اور اس کے بعد جتنے شہداء ہیں یا اس سے پہلے جو شہداء ہیں ان کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائیں۔ اور اس کے لیے
آزاد کشمیر کیا کر سکتا ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا کر سکتے ہیں، اکیڈمیا کیا کر سکتا ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے اور فخر ہوتا ہے کہ جب ہم کشمیر کا دنیا میں کیس کو دیکھتے ہیں تو میجارٹی 99% انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہماری وہ یوتھ کشمیر پہ وائس کر رہی ہوتی ہے، وہ چاہے یو ایس میں کر رہی ہے، یو کے میں کر رہی ہے، یا دنیا کی کسی جگہ، وہ لوگ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کے کیس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور ہم شاید جو آزاد خطے میں جو ہماری یوتھ کا، ہماری انٹیلیجنسیا کا، ہمارے اکیڈمیا کا، ہماری جو رول ہمارا ہونا چاہیے وہ شاید ہم وہ رول پلے نہیں کر سکے. اس رول کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں اس کا سپورٹ یہاں سے لینے کی ضرورت ہے. تو میں آج کے اس دن پہ ایک تو برہان وانی شہید کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، تمام شہدائے کشمیر کو، غازیان کو، اور بالخصوص ان مہاجرین کو جو ڈیوائیڈڈ فیملیز سے یہاں پہ تشریف لائے. ان کے دکھ کو ہم دنیا میں کہیں نہیں بتا سکے، ان کے پلائٹ، ڈیوائیڈڈ فیملیز کا جو پلائٹ ہے اس کو ہم نہیں بتا سکے. والد اس طرف ہے اور بیٹا اس طرف ہے، بیٹا اس طرف ہے، والدہ اس طرف ہے. ہم اس کو وہ پول نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اور جن لوگ بہت شکریہ. شکریہ راجہ سجاد صاحب.